بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ اس چینل پہ آپ کو دین اسلام کے متعلق اور ان کے پیروکاروں کے متعلق معلومات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان کے معجزات اور کرامات کے بارے میں اس چینل پہ آپ کو مزید آگاہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ میری آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند واقعات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علم ظاہری اور علم باطنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبے کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا، اور بوقت نکاح حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ الغرض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 23 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے میں سے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ساتھ ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سدباب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر 17 رمضان المبارک 23 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔
آپ رضی تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام الحسن رضی تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا۔ قصہ نمبر 1، ولادت کے متعلق پیش گوئی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرب بن وائب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے رحم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کے گھر سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو جناب ابو طالب نے بتایا کہ میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ ہوگا، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 23 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت تقریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں گے تو میرا انہیں سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس کی زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا کہ آپ کو وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس درخت کے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، اس کے صدقے میں مجھے یہ تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔